ہر سال جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ آتا ہے اور پہلے عشرے میں جب یوم عرفہ کی تاریخ قریب آتی ہے تو یہ مسئلہ ہر طرف زیر بحث آ جاتا ہے کہ کیا یہ جو عرفہ کا روزہ رکھنا ہے، یہ عرفہ کا روزہ لوگ جو حج میں نہیں ہیں، غیر حجاج ہیں، ظاہر ہے کہ یہ اس روزے کی اہمیت، فضیلت، سنیت بھی انہی لوگوں کے لیے ہے جو غیر حجاج ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو غیر حجاج ہیں وہ سعودی عرب جو بلاد حرمین شریفین ہے، جہاں حج بیت اللہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی رہتے ہیں۔ تو اب یہ مسئلہ ہمیشہ زیر بحث آ جاتا ہے کہ جو لوگ بلاد حرمین کے علاوہ دیگر ممالک میں رہتے ہیں وہ لوگ عرفہ کا روزہ کب رکھیں گے؟ کیا اس دن رکھیں گے جس دن سعودی عرب کی رویت کے مطابق بلاد حرمین کی رویت کے مطابق حجاج بیت اللہ عرفہ میں، مشعر عرفہ میں یا مشعر عرفات میں وقوف کیے ہوتے ہیں؟ جس دن حجاج عرفہ میں ہوتے ہیں، کیا لوگ دنیا کے مسلمان اس دن روزہ رکھیں گے، یا ہر ملک کے لوگ اپنی اپنی رویت کے مطابق اپنی رویت کے مطابق چاند کی تاریخ، چاند کے اعتبار سے جب ان کے یہاں 9ویں تاریخ آئے گی تب وہ روزہ رکھیں گے؟ یہ مسئلہ ہمیشہ زیر بحث آ جاتا ہے۔ خلاصہ اس کا کیا ہے کہ کیا عرفہ کا روزہ اس دن رکھیں گے جس دن حجاج عرفہ میں ہوتے ہیں، یا ہر ملک کے لوگ اپنی اپنی رویت کے اعتبار سے جیسے انہوں نے چاند دیکھا اس کے حساب سے 9ویں تاریخ کو روزہ رکھیں گے؟ یہ مسئلہ بہت زیادہ زیر بحث آتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ جو مسئلہ ہے حقیقت میں اس کا تعلق اس سے ہے کہ کیا مطالع مختلف ہوتے ہیں یا نہیں؟ اختلاف مطالع یعنی چاند کے مطالع، طلوع ہونے کی جگہیں یہ مختلف ہیں کہ نہیں ہے؟ کیا پوری دنیا میں چاند ایک ہے، یا مطالع کے اعتبار سے یعنی چاند کے طلوع ہونے کی جگہوں کے اعتبار سے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ وقت میں چاند دکھائی دیتا ہے؟ یہ مسئلہ بہت بنیادی مسئلہ ہے اور اسی پر اس طرح کے سارے مسائل موقوف ہیں اور اسی پر منحصر ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب یہ مسئلہ کہ کیا ساری دنیا میں چاند ایک ہے یا پھر مطالع کے اختلاف پر مبنی ہے، یہ جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ اہل علم کے یہاں زیر بحث آ چکا ہے، اس پر بہت گفتگو ہو چکی ہے، اور اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار کیا جائے گا۔ چاند دنیا میں ایک نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ اگر چاند نظر آ جائے تو ساری دنیا میں اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، یہ نہیں، بلکہ مطالع کا اعتبار ہے۔ جہاں جہاں جب چاند دکھائی دے گا اس خطے کے لوگ اس تاریخ کے حساب سے روزہ رکھیں گے۔ یہی اصل میں مسئلہ ہے، اور یہی بات راجح ہے محققین کے یہاں کہ اختلاف مطالع معتبر ہے، مطالع کا اختلاف معتبر ہے، اور اسی اعتبار سے ساری دنیا کے لوگوں کو عمل کرنا چاہیے، یہی موقف اس کا راجح ہے۔ اس سلسلے میں اگر ہم اور آپ بہت زیادہ اطمینان کرنا چاہیں تو ہمارے سامنے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی عظیم الشان فتویٰ ہے، اور وہ فتویٰ اسی تناظر میں پوچھا گیا ہے۔ وہ فتویٰ یہ ہے کہ ان سے پوچھا گیا تھا اور یہ سوال اسی مسئلے سے متعلق ہے۔ وہ یہ ہے کہ مختلف ممالک میں ہلال کے مطالع یعنی چاند کے مطالع کے اختلاف کے سبب اگر عرفہ کا دن مختلف ہو جائے یعنی چاند کے مطلع کے اختلاف کی وجہ سے کسی ملک میں کسی دن عرفہ آ رہا ہو اور کسی ملک میں کسی دن عرفہ آ رہا ہو، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم اپنے ملک کی رویت کے اعتبار سے عرفہ کا روزہ رکھیں گے یا حرمین شریفین کی رویت کے اعتبار سے روزہ رکھیں گے؟ یہ سوال ان سے کیا گیا تھا۔ تو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فرما دی اور کہا یہ مسئلہ اہل علم کے اس اختلاف پر مبنی ہے کہ آیا ہلال پوری دنیا میں ایک ہی ہے یا پھر مطالع کے اختلاف کے اعتبار سے مختلف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہلال ایک نہیں بلکہ مطالع کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے ہلال، کبھی دکھائی دیتا ہے اور کہیں اس کے آگے پیچھے دکھائی دیتا ہے۔ کہتے ہیں اس بنیاد پر اگر مکہ میں چاند نظر آئے اور وہاں 9 تاریخ ہو، غور سے اس بات کو سننے کی ضرورت ہے،
فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر مکہ میں چاند نظر آئے اور وہاں 9 تاریخ ہو، یعنی چاند نظر آئے اور اس کے حساب سے وہاں کی جو 9 تاریخ ہو، اور دوسرے ملک میں مکہ سے ایک دن پہلے نظر آئے، دوسرے کسی ملک میں مکہ سے ایک دن پہلے چاند نظر آئے، تو ان کے یہاں یوم عرفہ، اس ملک میں یوم عرفہ 10 تاریخ کو ہوگا، اور 10 تاریخ ظاہر سی بات ہے کہ وہ عید کا دن ہے، یوم النحر جس کو کہا گیا، قربانی کا سب سے بنیادی دن ہے۔ تو اب جب مکے سے پہلے جس ملک کے اندر چاند دکھائی دے دیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ جس دن حاجی عرفہ میں ہوں گے 9 تاریخ، اس دن اس ملک کے لوگوں کی عید کی تاریخ ہوگی، یوم النحر ہوگا، 10ویں تاریخ آ جائے گی۔ اور جب ایسا ہو جائے گا تو ایسی صورت میں ان کے لیے روزہ رکھنا حرام ہوگا۔ اگر یہ سوچ کر کے روزہ رکھیں کہ آج حاجی عرفہ کے اندر ہیں، عرفہ میں وقوف کیے ہوئے ہیں، آج ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے مطلع کے اعتبار سے، ان کی رویت کے اعتبار سے یہ 10ویں تاریخ ہے، جبکہ عرفہ کی تاریخ جو ہے 9 تاریخ جو پہلے گزر چکی ہے، اور مکے والوں کے اعتبار سے عرفہ کی جو تاریخ ہے وہ ان کے یہاں 10ویں تاریخ ہے۔ 10ویں تاریخ عید کا دن ہونے کی وجہ سے ان کے لیے روزہ رکھنا درست نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عید کا دن ہے۔ ایسے ہی اگر فرض کر لیں مثال کے طور پر کہ کسی ملک میں مکے سے ایک دن کے بعد چاند دکھائی دیتا ہے، مکے سے ایک دن تاخیر یعنی بعد میں چاند دکھائی دیتا ہے، تو ایسی صورت میں جس دن حجاج عرفہ میں ہوں گے اس دن اس ملک میں 8 تاریخ ہوگی، جس دن حجاج عرفہ میں ہوں گے اس دن اس ملک کے لوگوں کے ہاں 8 تاریخ ہوگی، کیونکہ انہوں نے ایک دن کے بعد چاند دیکھا ہے۔ تو ایسی صورت میں ان کے لیے روزہ رکھنا جائز ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی 9 تاریخ ابھی آ رہی ہے، ان کی 9 تاریخ کل آ رہی ہے، وہ 9 تاریخ کو روزہ رکھیں گے کیونکہ وہ عرفہ کا دن ہے۔ تو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو صراحت کے ساتھ واضح کرتے ہیں، اور دلیل کے طور پر کیا پیش کرتے ہیں؟ دلیل میں کہتے ہیں صاف کہتے ہیں یہی راجح مسئلہ ہے کہ ہر ملک اپنی اپنی رویت کے مطابق جب 9 تاریخ ہوگی تو وہ روزہ رکھے گا، اگر ایسا نہیں کرے گا مکے کی رویت کو دیکھنے سے اختلاف پیدا ہوگا۔ جس ملک میں ایک دن پہلے چاند ہو چکا ہوگا اس دن جس دن حاجی عرفہ میں ہوں گے ان کے یہاں 10ویں تاریخ ہوگی جو عید کا دن ہوگا، اور جن ممالک کے اندر ایک دن کے بعد چاند دیکھا گیا ہوگا ان کے یہاں عرفہ والے دن جس دن حاجی عرفہ میں ہوں گے اس دن 8 تاریخ ہوگی۔ اس لیے یہ ممکن نہیں ہے، اور اختلاف مطالع اسی لیے معتبر ہے، اور یہی مسئلہ راجح ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث میں بیان فرمایا ہے، اذا رأیتموہ فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا، جب تم چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب چاند کو دیکھو تو روزہ چھوڑ دو یعنی روزہ نہ رکھو۔ یہ حدیث ہمارے سامنے ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جن کی طرف ہلال نظر نہیں آیا، جن ممالک کے یہاں ہلال نظر نہیں آیا، مکہ میں نظر آیا لیکن جن ممالک میں ہلال نظر نہیں آیا وہ ہلال دیکھنے والے نہیں کہلائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم دیکھو تو روزہ رکھو اور دیکھو تو روزہ چھوڑو۔ تو جن ممالک کے لوگوں نے نہیں دیکھا یعنی نہیں دکھائی دیا ہے وہ ہلال دیکھنے والے نہیں کہلائیں گے، اس لیے ان پر وہ حکم نہیں فٹ ہوگا کہ وہ جس دن حجاج عرفہ میں ہوں اس دن وہ روزہ رکھیں۔ اسی طرح کہتے ہیں جس طرح سے لوگ اجماعی طور پر، یعنی اجماع ہے اس کے اوپر، اجماعی طور پر صبح صادق اور غروب آفتاب کا اعتبار اپنے اپنے ملک کے مطابق کرتے ہیں، اسی طرح ماہانہ اوقات کی تعین بھی یومیہ اوقات کی تعین کی طرح ہوگی۔ کہتے ہیں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہر ملک کے لوگ صبح صادق کا اعتبار اپنے ملک کے اعتبار سے کرتے ہیں، غروب آفتاب کا اعتبار اپنے ملک کے اعتبار سے کرتے ہیں، یعنی دن کے شروع ہونے، دن کا آغاز ہونے، دن کا اختتام ہونے، اس کا اعتبار اپنے ملک کے اعتبار سے کرتے ہیں، ایسے ہی مہینوں کی تعین کا بھی اعتبار اپنے ملک کی رویت کے اعتبار سے کریں گے۔ جہاں جب چاند ہوگا اسی اعتبار سے 9ویں تاریخ جب آئے گی اس میں وہ روزہ رکھیں گے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس مسئلے میں جو چیز راجح ہے محققین کے ہاں وہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ آج حجاج کس دن عرفہ میں ہیں، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ ہم نے جب چاند دیکھا ہے اسی اعتبار سے 9ویں تاریخ کو روزہ رکھیں گے، خواہ وہ حجاج کے عرفہ میں رہنے سے ایک دن پہلے آ جائے یا حجاج کے عرفہ میں ہونے کے ایک دن بعد آ جائے، دونوں صورتوں میں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔
کہ हुज्जाज किस दिन अरफा में हैं। हमें अपने मुल्क की रूयत का एतबार करते हुए 9वीं तारीख को रोज़ा रखना है। तो एतबार 9वीं तारीख का है। और ये भी याद रखने की चीज़ है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कि असल में तारीख का नाम पड़ा है। 9 तारीख को चूंकि हुज्जाज अरफा में जाते हैं इसलिए उसको यौम अरफा कहा गया। 8 तारीख को चूंकि अपने जानवरों को पानी पिलाया करते थे इसलिए उस दिन को यौम तरविया का नाम दिया गया। ऐसे ही 10 तारीख ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख को चूंकि कुर्बानी होती है इसलिए उसका नाम यौमुन नहर पड़ गया। ऐसे ही 11 और 12 और 13 तारीख को लोग गोश्त को धूप में फैलाया करते थे इसलिए उसको अय्याम तशरीक का नाम दिया गया। तो असल एतबार नामों का नहीं है, असल एतबार तारीखों का है। तारीखें मुंज़बित हैं, तारीखें तय हैं, तो उन तारीखों में जो काम हुआ है उसके एतबार से उसका नाम पड़ गया है। तो एतबार उस काम का नहीं है, एतबार उस तारीख का है।